الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مخصوص احباب، اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شریک کار رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے، یعنی حکیم یا سمجھے اس ٹائم کے ڈاکٹر جیسے تھے، یہ بھی حضور کے احباب خاص میں سے تھے۔ یہ سب یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت میں بھی جو حضور کے قریب تھے وہ سب عالی وقار لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد مجنون ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک جھنڈ ہے جو شور مچا رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کیسا عالم ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہ پھیلا دیا گیا کہ معاذ اللہ محمد پاگل ہو گئے معاذ اللہ، اور صرف پھیلایا نہیں کیا بلکہ بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، لڑکوں کو، کہ معاذ اللہ رب العالمین کیسے میرے سرکار برداشت کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو حضور کے دوست تھے، قریبی تھے، انہوں نے جب آ کر دیکھا، پہلے تو سنا کہ معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہیں محمد، پھر دیکھا بھی کہ بچے ان کے پیچھے پیچھے شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دیکھ کر حضرت ضماد بن ثعلبہ کو کچھ شک پیدا ہوا کہ لگتا ہے واقعی کوئی بات ہے، اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، میں طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور پاگل پن کا علاج کر سکتا ہوں، یعنی اگر آپ کو بیماری ہے معاذ اللہ تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، دوست ہوں آپ کا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف باسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیارے آقا کا معجزہ ہے کہ جو لوگ آپ کو معاذ اللہ رب العالمین پاگل کہتے یا جادوگر کہتے، ان کے سامنے ایک دو آیت حضور پڑھ دیتے قرآن پاک کی، وہ ایسا اثر کر جاتی کہ وہ فوراً داخل اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے قریب تھے۔ انہی میں آگے لکھتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعید مخزومی تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ
ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ابھی نبوت کا اظہار بھی نہیں ہوا ہے، اس کے پہلے حضور کا عالم یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں جو تجارت ہو رہی ہے تو اس میں بھی حضور بالکل ایک دم کلیئر، اکاؤنٹ کلیئر، ایک دم کوئی معاذ اللہ خیانت وجہ جیسی کوئی بات، دخل ہی نہیں ہے اس کا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، سب کو پتہ ہے۔ جہاں موقع ملے، جیسے موقع ملے، اپنا سب کچھ ہو جائے، پارٹنر جائے، بوال میں جائے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، مگر یہ ہزاروں تکلیفوں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بلند آواز سے سنایا کرتے تھے، جن کا ترجمہ ہے: میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، ایک کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جب کہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ لات و عزا اس وقت کے بڑے مشہور بت تھے، بڑے بت تھے، ہوتا ہے نا ہر جگہ انسانی جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں ہوتا ہے بڑے چھوٹے، تو یہ بڑے والے بت تھے، لات اور عزا بڑے والے بت تھے، بڑے تھے یہ، لوگ ان کی بڑی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بتائے ہوئے دین کی طرف آپ کی رہنمائی کی، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں۔ شرک و بت پرستی سے بالکل براعت کا اظہار اس طریقے سے بلند آواز سے کھلے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتا، ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے بغیر یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، یہ کیسی صحیح بات ہے۔
یہ تھا اس وقت میں، اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، یہ سب صحیح نہیں تھا۔ ابھی ایک بڑی طویل بحث ہے اس میں، جو آج کل ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بتوں کے لیے اتری ہوئی آیتوں کو ولیوں پر چپکاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ نے صاف صاف کہا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، تم لوگ غوث کے نام پر کرتے ہو، خواجہ کے نام پر کرتے ہو، تو یہ بیوقوف ہے، یہ علم کی کمی ہے۔ کوئی بھی ذبح کرتے وقت غوث پاک کا نام لے کے ذبح نہیں کرتا، غریب نواز کا نام لے کر ذبح نہیں کرتا، ذبح صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کھانا پکایا جا رہا ہے، جو نیاز ہو رہی ہے، یہ جو غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے، جو پیٹ بھرا جا رہا ہے وہ بھوکوں کا، تو اس میں جو ثواب ملے وہ ثواب سرکار غوث پاک کو خاص طور پر ملے۔ تو یہ اس کو مطلب یہ اس نیاز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے غوث پاک کا جانور ہے۔ تو اس میں بتوں والی بات کہیں بھی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے۔ تو یہ بہکانے والے بہکاتے رہیں گے، آپ علماء سے مل کر کے اپنے عقائد سمجھتے رہیے، علم حاصل کرتے رہیے، ان کے بہکاؤں سے بچتے رہیے۔ پروردگار ہم سب کو بچائے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے قریش کی جماعت، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے، یعنی بالکل کھل کر دین ابراہیمی کی دعوت دیتے تھے اور شرک و بت پرستی سے منع کرتے تھے۔ یہ لوگ کچھ یعنی ایسے کچھ لوگ تھے جو اس شرک و بت پرستی کے دور میں بھی توحید پر قائم تھے۔ آگے فرماتے ہیں کاروباری مشاغل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اس لیے آپ کا ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ امین کہتے ہیں امانت رکھنے والے کو، امانت دار کو۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا۔ ذرا سوچئے، انہوں نے کہا کہ میں آ کر دیتا ہوں، بس ابھی حضور انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد پہنچے تو بھی حضور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرہ بل بھی نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو کر
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے، آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا تجارتی کاروباری جو حسن اخلاق تھا، اس کی چند باتیں یہاں پر پیش کی گئی۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ جو رہے گا وہ اگلی آڈیو میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، کیونکہ میں جانتا ہوں شیطان جو ہے بہت بس موقع ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو اکتاہٹ میں مبتلا کروں اور یہ نیکی کی طرف راغب نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ موقع ہم نہیں دیں گے۔ مختصر دھیرے دھیرے کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ ہی ہو جائے، جیسا بھی ہوتا رہے گا پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پروردگار قبول فرمائے، مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غیر معمولی کردار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں مطلب کہ اتنا برا ماحول تھا کہ بچہ ہر برائی میں ملوث ہے، اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی ان تمام برائیوں سے دور رہے، الحمدللہ۔ اور آج امت کا حال دیکھیے کہ الامان والحفیظ، جتنے برائیاں یہاں میں نے بھی پڑھی ہیں، میرے خیال سے اکثریت ان میں سے کئی برائیوں میں مبتلا ہے، جو ہمارے آقا اعلان نبوت سے پہلے بھی جن کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، جن سے دور رہتے تھے، آج امت اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر ساری برائیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ امن و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی
اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا سکیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگے کہ ان کی جان نثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جان نثاری کا سبق سیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستہ پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنا، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، انہیں مکہ والوں نے 40 سال کا جو عرصہ ہے آپ کی مبارک زندگی کا، وہ اپنی آنکھوں سے اس کا معائنہ کیا، دیکھا، کہیں پر کوئی عیب ہی نہیں، کہیں پر انگشت نمائی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ نبوت سے پہلے کا حال یہ ہے، اور جب اعلان نبوت کیا میرے سرکار نے تو جو اعلیٰ اخلاق والے تھے، جو سعید روحیں تھیں، جن کے مقدر میں پہلے سے ہی ایمان لکھ دیا گیا تھا، انہوں نے فوراً سرکار کی پکار پر لبیک کہا، اور پروانوں کی طرح، بلکہ جیسا علماء نے فرمایا کہ پروانوں نے ان صحابہ سے سیکھا کہ کیسے اپنے آپ کو شمع پر قربان کرنا چاہیے، اس طریقے سے حضور کی ذات پر قربان ہونے لگے۔ تو یہ میرے سرکار کا نبوت سے پہلے کا حال یہاں پر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد اگلا باب شروع ہو رہا ہے، اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا
تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے، یعنی تنہائی میں رہنا آپ کو زیادہ پسند آنے لگا، اکیلے ہو کر زیادہ خداوندی میں مشغول رہنے لگے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں ہے حدیث پاک کے خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو حضور کے خواب جو ہیں تمام انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور تعبیر بالکل، یعنی یہ تو سرکار کے ساتھ جو ہو رہا تھا کہ جیسا دیکھتے وہی سی چیز بالکل تعبیر بالکل صاف نظر آ جایا کرتی تھی۔ آگے فرما رہے ہیں غار حرا، یہ بڑا ہی مشہور غار ہے، سب کو پتہ ہے، جو گئے ہیں نصیب والے الحمدللہ انہوں نے اس غار کی زیارت بھی کی ہے۔ جو جا کر ہیں وہ بولتے ہیں کہ واقعی وہاں جا کر انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے اس پر وہاں جا کر کتنا سکون ملتا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے، اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو سرکار کا غار حرا میں تشریف لے جانا، آج کل ہم پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ کہاں سے لائے ہو یہ پیری مریدی، پیر صاحب مرید کو اکیلے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، سب سے دور کر دیتے ہیں، تعویذیں پڑھواتے ہیں، ورد کرواتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے جناب؟ میرے سرکار نے پہلے ہی اعلان نبوت سے پہلے ہی امت کو تصوف کا درس دے دیا۔ یہ سرکار کی سنت پہلے سے ہی ہو گئی، اکیلے میں رہ کر یاد خداوندی کرنا۔ اچھا، اب اکیلے میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا داری ترک کر کے نکل جاؤ، جی نہیں۔ رہبانیت اسلام میں منع ہے۔ مجاہد وہی ہے جو اپنی زندگی کے دوسرے معاملات بھی کرے اور حضور کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی بھی گزارے اور اللہ کی یاد بھی کرے، اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرے۔ رہبانیت ہمارے مذہب میں منع ہے، چھوڑ چھاڑ کر نکل جانا، یہ صحیح کسی طریقے سے نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اب وقت بھی ہو رہا ہے، ایک مختصر باب اور کر کے پھر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بڑا ہی پیارا باب ہے، پہلی وحی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ جبریل امین تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم آ کر کہا، پڑھیے۔
اب اپنی نورانی صورت میں آئے اور آ کر عرض کر کیا کہ حضور پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقارئ. اس پر بھی ترجمہ غلط کیا لوگوں نے کہ میں یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا. معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. ہاں، میں نے پہلے اس کے امی کے بارے میں یہ کہا تھا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. یہ نہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا نہیں. یہ ادب والا ترجمہ ہے، تعظیم والا ترجمہ ہے. فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، یعنی گلے لگایا، دبا کر کے ایک دم بھینچ کر. اب یہ بھی دیکھیے، یہ فرشتوں کے سردار اپنی قوت کا استعمال کر کے حضور کو دبا رہے ہیں. یہ نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طاقت و قوت ہے کہ جبریل امین کی اس معانقے کو برداشت کر رہے ہیں. کسی عام انسان کے بس کی یہ بات ہے ہی نہیں. فرشتہ دبائے، اپنی طاقت لگائے، کوئی عام انسان اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. ہے نا، واقعات ہیں کہ ایک پوری کی پوری بستی قوم لوط کی اٹھا کر کے پر سے اٹھا کر کے نیچے پھینک دی، پلٹ دیا گئی پوری بستی. تو اللہ نے اتنی قوت فرشتوں کو عطا فرمائی. فرشتوں کو ایسی قوت دی تو اپنے حبیب کو کتنی بڑی اور کیسی عظیم قوت عطا فرمائی ہوگی. سبحان اللہ. یہ ایک مرتبہ ہوا، مطلب گلے لگا کر چھوڑا، پھر عرض کی پڑھیے. حضور نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرا. صرف اب تک صرف پڑھیے کہہ رہے تھے، اقرا کہہ رہے تھے، سرکار منع فرماتے رہے. اب کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں سرکار پر بوحی الہی جبریل امین کے وساطت سے پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئی. اس وقت یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. اب دیکھا آپ نے کہ اسلام کی پہلی آیت اقرا، پہلی وحی، پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلا ہی درس یہ دیا کہ پڑھو، علم حاصل کرو، خوب پڑھو، خوب علم حاصل کرو. علم سے کبھی نہیں روکا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. یعنی پڑھو تو ایسا پڑھو کہ اللہ کی یاد کے ساتھ پڑھو، گمراہ ہونے کے لیے مت پڑھو. علم حاصل کرو تو اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی جستجو میں اللہ کی رسائی کا علم حاصل کرو. کتنے بھی بڑے بن جاؤ، اللہ کو کبھی مت بھولو. اس پاک ذات سے ہمیشہ منسلک رہو. کتنے ہی بڑے عالم بن جاؤ، کبھی اس پاک پروردگار کے خلاف، اس کے احکامات کے خلاف سوچنے کی کوشش بھی مت کرو. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. یہ پہلا درس اسلام کا، قرآن کا اس امت کو دیا گیا. تو اللہ ہمیں خوب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم ویسا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے ساتھ گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر اچانک آپ کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، زملونی،
مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا، فرشتہ ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر جان کا خوف ہے، مطلب میری جان جانے کا ڈر ہے مجھے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں۔